والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يجادلوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو نشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو ناسبت قدره آياته عظاما لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دار الرمم. وكل آج أتى الرسل الكرام بها وكل آج أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق كائنات جل جلاله وعمل واله وعظم شأنه وأتم برهانه ولا إله غيره حمد ثناء. قاسم عزت شاکار قدرت سیاح مکہ بے قصوں کی قص بے سہارا کے سہارا ہمارے آقا مولا مدنی تاجدار حبیب گردگار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ختم نبوت کورس جاری ہے اور آج اللہ کے فضل سے اس کی چھٹی نشست آ گیا ہے. اللہ جل وعلا اس کا نور قیامت تک جاری و ساری فرمائے. بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. علم اور علم کے ساتھ ساتھ عمل اور قربانی دینے کا جذبہ اور جب دین بلائے تو جہاں بلائے وہاں حاضر ہونے کی توفیق مالک سب کو عطا فرمائے. یہ ختم نبوت کورس جامع مسجد قاری صاحب بزم اویسیہ مسجد کے منتظمین کے زیر اہتمام پیر طریقت رہبر شریعت محافظ ختم نبوت عارف ربانی عالم ربانی عارف حقانی حضرت علامہ مولانا محمد حافظ عبدالرشید اویسی صاحب زید شکوہ آپ کی زیر سرپرستی میں انعقاد پذیر ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے
کمالی قادری صاحب کا سایہ ہمارے پر دائم و قائم فرمائے. تمام اہل سنت کے علماء اور اولیاء کا سایہ ہمارے پر دائم و قائم فرمائے. اور جو ختم نبوت کورس کے حوالے سے ہمارے ساتھی تعاون کر رہے ہیں اور جو ماشاءاللہ سننے بھی آ رہے ہیں اور جو میڈیا کے ضرور اسپیشل یہ جو سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے کام کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں آگے پہنچا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہر گھڑی میں نور عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں نے حضرت امام بوصیری شیخ شرف الدین بوصیری علیہ رحمۃ الرحمن کے قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیا. وہ قصیدہ بردہ شریف ہے جسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے اور ساری دنیا نے اس کا فیض پایا ہے. تو یہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے. آپ یہاں دیکھیں حضرت امام بوصیری کی پرواز دیکھیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیسمہ حین یدعا دار سر رممی. کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ جو آپ کا مقام ہے جو آپ کا مرتبہ ہے معجزات آپ کے مقام کے مناسب ہوتے. آگے اس کی شرح ہے. میں نے یہ لفظ اس لیے بول دیا کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے. تو جب شرح ہوگی تو جو مستثنی چیزیں ہوں گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مستثنی کر دیں گے. لیکن ابھی کہ تھوڑی سی وضاحت ہے یعنی یہ استثنائی صورت میں وضاحت کر رہا ہوں. یہ علماء ٹرم کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جو معجزات ہیں جو آیات ہیں کچھ نکال کر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے مناسب ہوتی. مرتبہ کے مناسب ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں احیسمہ تو آپ کا نام نامی اسم گرامی حین یدعا دار سر رممی بوسیدہ ہڈیوں کے اوپر. کس پر؟ بوسیدہ جو خراب ہو چکے ایسے لوگ مٹی بن جائیں. بوسیدہ ہڈیوں کے اوپر اسمہ اسم مصطفیٰ پکارا جاتا. بس نام مصطفیٰ پکارا جاتا ہڈیوں میں جان پڑ جاتی ہڈیاں سے داغ جاتی. لیکن وہ چند موعظے نکال کر وہ باقی موعظے حضور کے قدر کے مطابق یعنی اس کو اگر اللہ ظاہر کر دیتا اسے اس میں مصطفیٰ کے باطن کو ظاہر کر دیتا تو قیامت آ جاتی. لیکن پردہ رکھا مالک نے کیونکہ قیامت اپنے وقت میں آنی ہے. ورنہ امام بوصیری کہتے ہیں کہ نام مصطفیٰ لیا جاتا تو بوسیدہ ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وَكُلُّ عَاشٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا ہر معجزہ رسول کرام جو لے کر آئے جتنے بھی رسول جو بھی معجزہ لے کر آئے فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہم من نورہ وہ سارے معجزے آپ کے نور سے انبیاء سے ملے ہیں. آپ سے انبیاء کو ملے ہیں. کسی کو ڈائریکٹ رب نے نہیں دیا. امام بوصیری علیہ رحمہ کہتے ہیں ہر نبی ہر رسول کو جو معجزہ ملا ہے وہ ایک ہی اللہ کا معجزہ ہے میرے اور آپ کے آقا جن کے نور کے ذریعے اللہ پاک نے کو معجزہ عطا فرمائی. جس کو پھر میرے نشاط صاحب نے یوں بھی کہا اور ایسے صورت میں جان آنکھاں اور جان آنکھاں کی جانے جہان آنکھاں اور سچ آنکھاں تھے رب دے میں شان آنکھاں اور جس شان تو شانہ سب بنیاں. لوگ کہتے ہیں بریلی بولتے ہیں. ہم نے کہا یہ بریلی ہیں امام بوصیری کب کیے ہیں اور کون نہیں جانتا امام بوصیری کو. دنیا نام لیتی ہے امام بوصیری کو جیتی ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے کہ جن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور وہ یہ ہستی ہے جن کے سینے میں دل میں رسول اللہ کی ذات بستی ہے رسول اللہ کی نگاہ ہے. وہ آج بچہ قصیدہ کو تشریف پڑھتا اور جھوم جاتا
کیونکہ رسول اللہ نے جھوم جھوم کے سنا ہے. تو یہ امام بصیری ہیں، کتنے 100 سال پہلے آئے اور وہ عقیدہ بتا کے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں، آمینہ کے لال سے ہے. آگے بھی جس کی قسمت ہے اس نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. اب یہ امام بصیری ہیں علیہ رحمۃ الرحمن، انہوں نے ایک اور بات کی. کیا کہتے ہیں؟ کلہم من رسول اللہ ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیم. فرمایا ہر رسول کیا ہے؟ ہر رسول کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہر رسول حضور سے سوال کرتا ہے. وَكُلُّ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، ہر رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، عرضی کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ غرف من البحر او رشف من الدیم. کہا حضور سمندر ہیں، حضور، اور اس سمندر سے ہر نبی ایک چلو پانی مانگتا ہے. سارے نبیوں کو ایک چلو سے تشریح دی اور انبیاء کے لال کو دریا سے. غرف من البحر او رشف من الدیم، یا میرے آقا آپ دائمی بارش ہو، رحمت کی دائمی بارش ہو، صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ دائمی بارش ہو. سارے نبی سارے رسول اس دائمی بارش سے ایک قطرہ پانی مانگتے ہیں. انہیں کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے، انہیں کیا پتا عظمت مصطفیٰ کیا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے بھی کہا وہ جو نہ تھے جو کچھ نہ تھا ان میں سے سارا کچھ ہے. تو اسی طرح اپنے اپنے انداز میں سب نے کہا. وہ شعر مجھے یہ بڑا پسند آتا ہے، سارے نور عہدے نوروں عہدہ نور حضوروں، سارے نور عہدے نوروں عہدہ نور حضوروں، اسنو تاج کش تو ملیا موسیٰ کو دوروں. یہی بات امام بصیری کہہ رہے ہیں، سب کو حضور سے، حضور کو رب سے، یعنی حضور کو ڈائریکٹ، باقیوں کو انڈائریکٹ، واسطہ مصطفیٰ. اور اسی سے سارا فیض ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے تفسیر سے حوالے دیے، وضاحت کی کہ سارے مفسرین نے ایک کہا کہ خاتم النبیین سے مراد حضور کا آخری نبی ہونا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد ہم نے احادیث مبارکہ سے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا بیان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آج بھی ہم اسی کے اوپر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری ہیں، حضور بھی آخری ہیں، اور حضور کی امت بھی آخری ہے. پھر بولیں حضور بھی اور حضور کی امت بھی آخری ہے. تو جب نبی آخری ہیں تو امت کون سی ہوگی؟ تو کسی کھانے تو نہ کھانے کے چیلوں کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی؟ نبی بھی آخری ہے تو حضور میں بھی آخری ہوں. تو یہ سن لو، امت اور بھی نہیں آئے گی، نبی بھی آخری ہے، امت بھی آخری ہے. اسی امت پہ پھر اینڈ ہوگا، پھر آپ سے قیامت آئے گی اور ان کی شامت آئے گی. تو یہ آخری نبی اور آخری امت. اب اس پہ ہم آج حوالے پیش کریں گے کہ یہ امت آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، امت بھی. اب ہم کیا کہیں گے؟ خاتم النبیین، حضور کیا ہیں؟ تو اگر ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں خاتم الامم، یہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ خاتم الامم. حضور آخری نبی ہیں تو امت مصطفیٰ بھی آخری امت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ معنی بنتا ہے نا کہ حضور آخر النبیین اور امت آخر الامم، ساری امتوں کی بات میں آنے والی. اور یہ اسی کو شان بھی ہے. یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ بھی کتنی بڑی شان ہے اور پتہ نہیں کون کون پریشان ہے. آپ دیر پہ رکھیں، یہ بخاری ہے اور ہماری ہے. سمیعت معاویہ تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں ہماری ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ ہیں. کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. خطیباً، خطاب کرنے، کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کرتے ہوئے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے یقول فرماتے ہوئے سنا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
اللہ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے، فقیہ بن جاتا ہے، جس سے یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، بے شک میں بانٹنے والا ہوں، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں اللہ مجھے دیتا ہے، وہ دینے والا ہے، میں اس کی دین سے عطا کرنے والا ہوں، بانٹنے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ فرمایا وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، ہمیشہ یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی، ہمیشہ یہ حضور خبر دے رہے ہیں کہ میری امت میرے جانے کے بعد، یہ میری امت میں قیامت تک کے حالات سے واقف ہوں کہ بعد میں کیا ہوگا، کوئی کیا کہے گا، کیا کرے گا، کوئی کیا کہے کیا کرے، لیکن میری امت ہمیشہ جس کو چھوڑ رہا ہوں اس پہ قائم رہے گی۔ یہ کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جسے اللہ نے بتایا ہو اور جسے اللہ نے عطا فرمایا ہو، وہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَمَا لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، جو ان کی مخالفت کرے وہ انہیں ضرر نہیں دے سکے گا، جو ان کی یہ دین پہ قائم رہیں گے قیامت، تو جو انہیں ضرر دے، جو انہیں ضرر دے، وہ مخالف جو ہے وہ انہیں ضرر نہیں دے گا، نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ قیامت کی قیامت اللہ کا حکم، اس کا ظاہر پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ علماء جانتے ہیں کہ یہ حتیٰ غایہ ہے اور ماقبل بھی ہے، مابعد بھی ہے۔ اگر یاد امر اللہ سے لیا جائے کہ اللہ کا عذاب، تو اس سے یہ سمجھ آئے گی تو پھر تو وہ قائم ہی نہیں رہیں گے، اس لیے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر وہ دین پہ قائم رہیں تو پھر کیسے عذاب آئے گا؟ تو اس حدیث کو بتا دی ہے کہ جب تک وہ قائم رہیں گے اللہ کے، تو جب ہٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم، یہ حتیٰ یہاں غایہ کے لیے نہیں، حتیٰ یہاں تحقیق کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ حتیٰ دوام بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ دائمی رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے تو عذاب آ جائے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دین پر قائم رہیں گے اور کوئی مخالف انہیں ضرر نہیں دے سکے گا، اور یہ دائمی اللہ کے حکم کے تابع رہیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہیں گے۔ ابھی اس پہ گفتگو لمبی ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ پہلی حدیث پاک ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ 94 نمبر یہ بھی حدیث پاک اسی مفہوم کے مطابق ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس امت کا آخری ہونا بیان فرمایا، اور یہ آخری ہونا بھی اس امت کی شان ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اور اس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون والسابقون یوم القیامہ، ہم آخر ہیں اور ہم سابق ہیں۔ اب ہم میں کیا لطف ہے، عربی ہے، یہ کوئی اردو نہیں ہے، عربی ہے، یہ تو اردو پڑھنا ہے ترجمے میں ہے۔ نحن الآخرون والسابقون، ہمارا ہم آخر ہیں ہم سابق ہیں۔ علماء جانتے ہیں آخرون جمع کا صیغہ، چلو نحن میں تو کہہ سکتا ہے کہ عزت عظمت کے لیے بولا جاتا ہے تو واحد کی جگہ بھی آتا ہے، لیکن آخرون تو جمع ہے اور سابقون کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے، تو اسی میں حضور نے اپنے ساتھ امت کو بھی جمع کر دیا۔ اب امت نہ سمجھے تو پھر اس کے وقت ہی ہیں
یہ نہ سمجھے، وگرنہ جو سمجھتا ہے اس کی اسی پہ معراج ہو جاتی ہے کہ حضور نے جب کہا ہم تو ہم میں صدیق بھی ہیں، ہم میں صدیق بھی ہیں، ہم میں فاروق بھی ہیں، ہم میں سیدنا عثمان بھی ہیں، تو سیدنا مولا مشکل کشا بھی ہیں، امامین حسن کریمین بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بھی ہیں، سعد بن وقاص بھی ہیں، حضرت عبادہ بھی ہیں۔ اس کے اندر اس میں وہ سارے ہیں، وہ بھی ہیں، اس میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس میں گناہگار ہیں، اس میں گناہگار ہیں، اس میں سرکار ہیں، اس میں سرکار ہیں، اور سرکار کے صدقے ہم سارے قیامت تک کے نیک اور گناہگار ہیں۔ مایا ہم میں حضور نے ہمیں بھی رکھا ہے۔ اب بنت حضور کے حضور سے عالم صدر صدر جانے دو تو کب تم نے دیں گے اتنا پیار کہ الگ یہاں کیا ہی نہیں، یا ساتھ دا آخرون، ہم آخر ہیں، میں آخری نبی ہوں، ساتھ کہہ دیا ہم آخر ہیں۔ کیا آخر؟ میں نبی ہونے میں آخر ہوں، وہ میری امت ہونے میں آخر ہے۔ ہم سابق ہیں، ہم یہاں بھی جدا نہیں کیا، یہاں بھی کتنا فرق ہے، لیکن جب پیار ہوتا ہے تو پیارے ایسے سینے لگاتے ہیں۔ نحن السابقون، اس میں بھی حضور بھی اور ساری امت بھی، نحن السابقون، ہم میں اور میری امت آخر ہیں، میں نبیوں میں آخر، وہ امتوں میں آخر میں آئے تو سابقون، اور میں ہم یعنی میں سابق ہوں، اور میرے صدقے میری امت بھی سابق ہے، یعنی پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت جائے گی، اور اس کے بعد کوئی اور جائے گا۔ یوم القیامہ، آخر تھوڑی دیر کے لیے نہیں، حضور نے چھوڑا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ کسی کو موقع مل جائے۔ فرمایا ہم آخر ہیں اور امت بھی آخر ہے، ہم ثابت ہیں، امت میری ثابت ہے، اور یوم القیامہ، قیامت کے دن آئیں بعد میں اور جائیں گے پہلے۔ یہ شان ہے حضور کی اور حضور کے صدقے اس امت کی۔ ہم تو صدقے سے چلتے ہیں، وہ جو صدقے والے ہو رہی ہیں، صدقے جائیں تو نیڑے نہ آئیں، وہ اور یہ ہم صدقے پہ۔ اب یہ دو حدیثیں بات ہوئی، اس میں میں تھوڑی سی بات اور ہائی لائٹ کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ضروری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، بے شک انما لگایا ہے، اور علماء سمجھتے ہیں انما کیا ہے؟ بے شک میں قاسم ہوں۔ اب میں حضرت کے دوسری طرف نہیں جاتا، اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ انما انا قاسم، میں قاسم ہوں۔ تقسیم یہ کہتے ہیں وہ روش نہیں دیتے اور پڑھتے بخاری ہیں، کہتے ہیں نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ تم قرآن و حدیث پڑھو، ان کو چھوڑو، اپنے ایمان بچاؤ۔ حضور کہتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں، تم حضور کی مانو گے یا ان کی مانو گے؟ اور اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت نہیں، کتنی آیات ہیں جس کا مضمون یہ ہے میری دین تیری دین ہے، میری رضا تیری رضا ہے۔ محبوب ہم نے رضا میں بھی فرق نہیں رکھا، ہم نے عطا میں بھی فرق نہیں رکھا، ہم نے محبت میں بھی فرق نہیں رکھا، ہم نے عداوت میں بھی فرق نہیں رکھا، ہم نے تو تیرے قول میں فرق نہیں رکھا، ہم نے تو تیری دعوت میں فرق نہیں رکھا۔ محبوب ہم نے تیری رضا میں فرق نہیں رکھا، تیری غنا میں فرق نہیں رکھا، محبوب تیرے فعل میں فرق نہیں رکھا، تیری اطاعت میں فرق نہیں رکھا۔ کیا فرق اتنا ہی ہے، میں اللہ ہوں، تو میرا محبوب ہے، تیری رضا میری رضا ہے، تیری عطا میری عطا ہے، تیرا فضل میرا فضل ہے، تیری دین میری دین ہے، تیری پسند میری پسند ہے۔ جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ محبوب تیری بیعت میری بیعت ہے، محبوب تیری دعوت میری دعوت ہے، تیرا کہنا میرا کہنا ہے، تیرا کرنا میرا کرنا ہے۔ بتاؤ ایسا محبوب کوئی اور ہے؟ اسے یاد آ جائے گا، اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ،
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی کوئی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو انہیں ایمان بتاتا ہے، قرآن تو انہیں ایمان بتاتا ہے، ایمان تو کہتا ہے اور میری جان ہے یہ تو سب سے لے کے پاؤں تک اللہ کی شان ہے، اور جو بے ایمان ہے وہ پریشان ہے، اور سنی اسی میں حیران ہے، سبحان اللہ کے اعلان ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور نکلی انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، یا آمنہ کے دار ہیں، اور فرمان رسول اللہ کا ہے، موجود بخاری میں ہے، راوی حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ عنہ۔ اب مجھے بتاؤ، آپ سارے سمجھدار ہیں ادھر، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ بچے نہیں یہ بھی پڑھتی ہیں، اللہ اور کرم فرمائے۔ دیکھو میں کہوں میں تقسیم کرتا ہوں تو آپ پوچھیں تو صحیح نہ کیا کرتی ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا، تو میں کہوں میں دیتا ہوں تو اگر ذکر ہی کوئی نہ کروں تو آپ پوچھیں گے نا کیا دیتی ہیں، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا، تو اللہ کا دوست کہتے اللہ مجھے دیتا ہے، آپ یہ نہیں بتایا کیا دیتا ہے، اور میں تقسیم کرتا ہوں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں آگے کیا کرتا ہوں، نہ آپ کی احکام بتائی نہ اپنی تقسیم بتائی۔ آپ علماء جانتے ہیں کہ یہ فصاحت کا پختہ قانون ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے، جو یہ جو چیز دی گئی وہ مفعول ہے، جو تقسیم کی گئی وہ مفعول ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے علماء سمجھتے ہیں تاکہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بھی جانا ہے، عوام تک یہ باتیں جاتی ہیں تو آسان سے آسان کر رہا ہوں تاکہ عوام سمجھ جائے۔ مثلا ادھر فاعل کا ذکر ہے کرنے والے کا، تقسیم کرنا فاعل ہے، کرنے والا اور دینے والا اللہ ہے، یہ فعل فاعل دونوں موجود ہیں کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے، تو دیتا کیا ہے وہ مفعول ہے، اور حضور تقسیم کیا کرتے ہیں، وہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ مفعول ہے۔ تو جب مفعول کو حذف نہ کیا جائے یعنی اس کا ذکر نہ کیا جائے تو فصاحت میں یہ جو ادب کی کتاب ہے اس میں یہ قاعدہ مقرر ہے، پختہ قاعدہ ہے کہ جب مفعول کو حذف کیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے چیز ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں، بلکہ حضور کی نسبت سے اگر دیکھیں گے تو جس ہستی کو دیکھا جائے کہ کہاں تک ہے اس کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے، اس کے مطابق بیان ہوتا ہے۔ کوئی ولی بات کرے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ صحابی کرے تو اس کے مطابق ترجمہ ہوگا، نبی کرے اس کے مطابق ترجمہ ہوگا، تو جب نبیوں کے نبی کرے تو ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ دینے والا رب ہے، لینے والے رب کے محبوب ہیں، اور وہ محبوب بھی حقیقت میں وہی محبوب ہیں، سارے انہی سے محبوب ہیں اور انہی سے ساری عظمت ہیں، سارے نبیوں کے دولہ بھی وہ ہیں، سارے نبیوں کے تاجدار بھی وہ ہیں، خدا کی سلطنت کے دولہ رسول اللہ ہیں، اور اللہ کی شان حضور دکھا رہے ہیں، دولہ جو شان دکھاتا ہے تو وہی دکھا رہے ہیں۔ اب ان کی طرف نسبت میں تقسیم کرنے والا ہوں اور انہیں رب دینے والا ہے، بیچ میں واسطہ کوئی نہیں، دینے والا رب ہے اور لینے والے جج مصطفیٰ جانے رحمت ہے۔ تو کتنا ہوتا پتا ہوتا بندوں کو، ولی کو تو پتا ہے کتنا ہے، محبوب کو بھی پتا کتنا ہے، لیکن اس کے لیے کروڑ کتابیں لکھنی پڑے گی کہ اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، کتنا بیان کریں گے۔ تو بہت اثر کر دیا کہ عموم تھا اتنا، عموم تھا اتنا، اس مقبول کو حذف کر کے بتا دیا میں نے جو محبوب کو دیا ہے، جو دے رہا ہوں، جو دیتا رہوں گا، میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں کہ وہ گن کے بتا دے کہ کتنا دیا، کتنا دینا ہے، کتنا دے رہا ہوں، کتنا دوں گا۔ اور محبوب نے بھی فرمایا کہ مجھے اتنا دیا ہے اور اتنا دے رہا ہے کہ وہ اسی دین سے دے رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ لیکن دیا کتنا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ کتابیں پڑھی چاہیے، لہذا تم بھی نہیں گن سکتے
اس سے کوئی بولے آپ اس کا منہ بند کر دیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ہم تجھی کو پوجیں, ہم اور تجھی سے مدد چاہیے. پوجیں کس کو؟ مدد چاہیے کس سے؟ کس چیز؟ ذکر کیا ایک صرف کتاب کے لیے مدد چاہیے, صرف موبائل کے لیے مدد چاہیے, صرف نماز کے لیے مدد چاہیے, صرف عبادت میں مدد چاہیے, اور دینے والا رب ہے تو اس سے مانگنے میں موبائل چاہیے بس. اس سے ہر مانگ ہر مانگ ہر مانگ کیا اس لیے عام رکھا, اس لیے ذکر نہیں کیا. ایک نہیں کہا کہ پیچھے تھی عبادت جو ہم تجھے کو پوچھتے ہیں, یہ جو تیری عبادت کرتے ہیں تیری مدد سے کرتے ہیں تو وہ عبادت میں ہماری مدد فرما. یہ تو خاص ہو جانا تھا. ذات الہی ہے جس کی عطا کی حد نہیں, تو اب اس کے ساتھ عبادت کو خاص کر دیا گیا. کہا نا یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ صرف عبادت ہی اللہ سے مانگی جائے اور اسے خاص کر دیا جائے. مقام تقاضا کرتا ہے کہ یہاں عموم ہے, اس لیے حکم کر دیا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگو. وہ الگ بات ہے کہ رب نے فرمایا تم مانگ نہیں سکتے نہ تمہیں وہ چیز ہے تمہارے اندر, میرے کچھ ایسے بھی ہیں یا ان کے ذریعے سے مانگو گے بات سے بتا دوں دوں گا نہیں. لیکن یہاں بھی عموم ہے, یہاں بھی اور قاسمون کے بعد بھی عموم ہے اور یوتی کے بعد بھی عموم ہے. تو یہ عموم بتاتا ہے کہ کثرت ہے. کیا ہے؟ اب اس پہ میں مزید بات نہیں کرتا. حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے. آپ نے کہا رب ہے موتی, اس حدیث کا ترجمہ کیا یہ ہے امام اہل سنت اشرف اللہ فاضل بریلوی. کیا آپ نے سبحان اللہ شعر سنت میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو یوں بیان کیا کہ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. رب ہے موتی, رب دینے والا ہے, رب ہے موتی, آپ ہیں قاسم. میرے آقا ہے قاسم, رب ہے موتی, آپ ہیں قاسم. رزق اس کا ہے, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ رزق کس کا ہے؟ رزق اس کا ہے, اللہ کا ہے. رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. ان کا آخرینا کل دوست سامنے کثرت باتیں یہ ہیں. اس لیے تو یہاں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. یہ بھی حضور کی عطا ہے, یہ بھی جو نہیں سمجھتے ان کی خطا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں ان کی بھی خوبصورت عطا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ پہ کرم فرمائے. مسلم شریف ہے اور میرے پاس یہ مسلم شریف بھی موجود ہے. اس میں یہ مسلم شریف جلد اول, تو اس کے اندر بھی یہ حدیث بات جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آخری فرمایا کہ یہ امت بھی آخری ہے, اس کا بھی ذکر مسلم شریف میں جو حدیث بات ہے وہاں بھی آیا ہے کہ میں بھی آخری ہوں اور میری امت بھی پچھلی ہے, میری امت آخری ہے. اس کے علاوہ سنن دارمی ہمارے پاس سنن دارمی بھی موجود ہے کیونکہ وقت کے پیش نظر ساری حدیث پاک پھر ایک مضمون کی حدیث پاک ہے, لیکن یہ کیمرے میں آ جائے گی, جس کو پریشانی ہو وہ پڑھ سکتا ہے. سنن دارمی اس کی جلد اول صفحہ 70, یہ ادھر سے چیک کر لیں. آگے ہے فتاوی رضویہ شریف. فتاوی یہ تو نام سن کے وہ زلزلہ آ جاتا ہے, تصریف باطن میں زلزلہ آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت لوگوں کو اعلیٰ حضرت میں سمجھ اس میں بن گیا اعلیٰ حضرت. قائد اعظم کہتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی, اعلیٰ حضرت تکلیف ہوتی ہے. اور شاعر ساتھی گلستان ساتھی میں کہتے ہیں عطا بک اعظم, کیا کہتے ہیں؟ اعظم رب ہے. وہ کہتے ہیں عطا بک اعظم, بادشاہ سے بھی بڑا سکھانے والا. عطا بک اعظم کی سر چھڑی تجھے آنا پہ تکلیف ہوتی ہے اعلیٰ حضرت. تو شہر صاحب نے جب ٹھیک کرا ہے انہوں نے مدد لگا رہے گا, انہوں نے اعلیٰ بھی لکھا, انہوں نے اعظم کہا ہے. کیا کہا ہے؟
یاد رکھیں یہ اعظم اعلیٰ جب بندے کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں بندہ ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ بندہ ہوتا ہے اور جو بولتا ہے وہ گندا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ میں جب کہوں گا میں آپ سے بڑا ہوں یا آپ کہیں گے میں آپ سے بڑا ہوں تو آپ ایک دوسرے کے ہم پتہ ہیں، اسی میں سے جس کی شان زیادہ ہوگی اس کو اعلیٰ کہہ دیا جائے گا، دوسرے کو اس کے مقابل میں کم کہا جائے گا. یہ اس کی وہ ڈگری نہیں ہے. مومن میں سے اعلیٰ بھی ہوتی ہیں، خالی مومن ہی آنا ہے. پھر مومنوں میں جس کا مقام زیادہ ہوگا دوسرے سے اعلیٰ ہوگا. تو یہ کوئی نعوذ باللہ رب سے کوئی بات نہیں ہوتی، نہ نبیوں سے ہوتی ہے. سب سے اولیاء رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو اب اس کو بھی فتویٰ لگا دو کہ حضور اعلیٰ، حضور تو نبیوں سے اعلیٰ ہے اور نبی ولیوں سے اعلیٰ ہے اور ولی ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے. تو یہاں ہمارا حضرت ہے ولیوں کو بھی اعلیٰ، نبیوں کو بھی اعلیٰ اور نبیوں کے امام کو بھی سب سے اعلیٰ. تو اعلیٰ 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 مقابل دیکھنا پڑتا ہے. جس کے ذریعے اور دل میں تالا اسے سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ ہے تالا، اور جسے سمجھ آتی ہے آمنہ کے لا کے روح سے ملا اس کا اجالا دل سے سمجھ آتی ہے. آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ایک حدیث سے بات نہیں، کتنی حدیث سے بات اعلیٰ حضرت عظیم مدنت نے ذکر فرمائی ہیں. اس میں ایک یہ جو تعلیمی والی جو دکھائی ہے نا یہی سن لیں. اس میں بھی یہی ہے فَنَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں ہم آخر ہیں اور زمانے کے اعتبار سے ہم آخر ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہم یعنی میں اور میری امت جنت میں جائے گی. اس وقت تک کوئی نبی میرے سوا، میری امت کے سوا، امت میرے صدقے کوئی نبی حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ نے میرے داخل اور میری امت کے داخل ہونے سے پہلے ہر نبی کا جنت میں جانا حرام فرما دیا. کیا فرمایا؟ ابھی بھی یہ شان مصور سمجھو کیونکہ صدقے حضور جائیں پھر امت جائے، امت کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور انبیاء جائیں. یہ حضور کی شان ہے. فرمایا ہم اول ہیں، ہم سابق، ہم آخر بھی ہیں، ہم سابق بھی ہیں، ہم اول بھی ہیں. حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، حضور سابق بھی ہیں. اول النبی حضور ہیں، اول الخلق بھی حضور ہیں اور آخر نبی بھی حضور ہیں، آخر امت بھی حضور کی ہے اور سابق بھی حضور ہیں، امت بھی حضور کے صدقے سابق ہے. اور یہ جو ہے باقی پھر انشاءاللہ اس میں آنا حضرت مرتبت نے گفتگو فرمائی تو یہ ہے جسے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم آخر ہیں اور ہم سابق ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی رحمۃ الرحمن نے معراج شریف کی حکمت جو بیان کی بیت المقدس میں آنے کی حکمت تو آپ نے اپنے شعری صورت میں کیوں بیان کی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی صرف، نماز اقصی میں کیوں بلایا؟ کہا نماز اقصی میں تھا یہی صرف کہ آیا ہو مانا اول و آخر. اللہ نے یہ واضح کرنا تھا سب پہ کہ اول النبی بھی میرے محبوب ہیں اور آخری نبی بھی میرے محبوب ہیں. اس لیے بیت المقدس میں بھیجا، سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، امام الانبیاء آگے کھڑے ہیں اور گویا کہ یہ بتا رہے ہیں جو پیچھے ہیں وہ پیچھے ہیں، جو آگے ہیں وہ آگے ہیں، وہ پہلے بھی آگے ہیں اب بھی آگے ہیں، امت نبوت کے اعتبار سے بھی آگے ہیں، خلق کے اعتبار سے بھی آگے ہیں اور آخری بھی حضور ہیں. آخری بھی یہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے وہاں بھی اس کا ذکر کیا. اب یہاں خصائص کبریٰ، خصائص کبریٰ اس میں بھی یہ مضمون اسی حدیث پاک کا اور یہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے یعنی طویل حدیث پاک ہے جس نے اس امت کی بڑی شانیں بیان کی. اس میں تورات میں اور موسیٰ علیہ السلام بار بار پڑھتے تھے اس امت کی شان. اس میں ایک شان کیا ہے جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کا ذکر تورات میں پایا. کس میں؟ ایتے تو زیادہ سبحان اللہ بندی کی نہیں، اس میں تو اور زیادہ بندی. حضور کے صدقے آپ کا ذکر تورات میں. پھر مختلف شانیں مختلف کہا یا رب انی اجد فی ارواح امہ ہم الآخرون السابقون فاجعلها امتی. کہا مالک میں تورات میں ایک امت پاتا ہوں اور لوحوں میں الواح میں تورات الواح لوحوں میں ایک امت پاتا ہوں، ہم الآخرون السابقون. وہ امت بعد میں آئے گی، آخری ہوگی،
سابقون، سابق بھی ہوگی، آخر بھی ہوگی، پہلے بھی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ کے بڑی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑی شان ہے اور مذہبی پریشان ہے، کیونکہ یہ آخر ہیں، حضور بھی آخر ہیں، امت بھی آخر ہے، حضور بھی ثابت ہے، امت بھی ثابت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شان سمجھی نا، تو کہا مالک یہ امت مجھے دے دے، فاجعلھا امتی، مالک یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا موسیٰ فیصلہ ہو چکا، موسیٰ فیصلہ ہو چکا، یہ جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں تلک امت احمد، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے۔ حضور کی امت موسیٰ مانگ رہی، ہمیں موسیٰ مانگ رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ امت میں ہمیں کرم فرمایا ہے، یہ اپنا یاد دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اس امت کو اپنا یاد ہے، تو یہ میرے یار کی امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے، تو اس امت کو وجن میں آ جانا چاہیے، اس طرف آنے کا آنا چاہیے، ترکیز کے پیچھے لگے ہیں، یہ ایپوں کے پیچھے لگے ہیں، یہ نہیں اتنا نہیں، مجھے تو معلوم کیا بات ہے ان کی کن کی وجہ، وہ نہ تھے تو اعظم چشتی، انہوں نے کہا علم خدا نے اینا دیتا اقرا بیچنا آگے، علم خدا نے اینا دیتا اقرا بیچنا آگے، اقرا خدا نے اینی دی تھی علم بیچنا آگے، کیا داز ہے؟ علم خدا نے اینا دیتا اقرا بیچنا دے رہے آگے، اقرا خدا نے اینی دی تھی علم بیچنا آگے۔ آدم ایڈا سونا باہی سانو کتنے میں سکتا حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، اور پھر یہ خزائن سے گورا ہوا۔ اس کے بعد اشیعۃ اللمعات، یہ تو روشنیاں بنانے والا، اور یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جن میں ہر وقت حضور کے جلوے بستے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر میں حدیث کا فیضان عام کرنے والی ہستی، وہ صفات کی گردن، وہ صفات کے سامنے جھکانے والی ہستی، جھکنے والی ہستی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث عرب اطلاق، یہ سارے کہتے ہیں محدث، جنہیں وہ میں کہتا ہوں جب یہ پڑھا جائے نا تو محبت پڑھتی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے شیخ صاحب کی کتاب پڑھی جائے نا، تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ دنیا سے نکل گئی، حالانکہ حدیث پاک کی کتاب ہے، لیکن جو اس کی شرح کی ہے نا آپ نے فارسی کے اندر ہے، جو آپ نے شرح کر دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ ہم سے شیخ صاحب کا ایسے عشق بڑا ہوگا، پتا چلتا ہے کہ عاشق ہے۔ اس میں چاہتا ہوں کہ جو شیخ صاحب نے حدیث پاک لائی اس کا ذکر کرنے سے پہلے ایک انہوں نے یہاں بات کی ہے، سبحان اللہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سختی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو حضور پہ بھونکے اس پہ نرمی کرنی چاہیے، جو اللہ پہ بھونکے اس پہ نرمی کرنی چاہیے، جو اللہ کے خلاف بولے، دین کے خلاف بولے اس کے لیے نرمی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں صوفیہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے نرم ہوتے ہیں، صوفیہ نرم ہوتے ہیں، صوفیہ تو نہیں، میں نے کہا وہ صوفی نہیں ہوتے، وہ بے غیرت ہوتے ہیں، جو رب کی توہین ہو تو نرم ہوتی ہیں، مصطفیٰ جان رام کی توہین ہو تو نرم ہوتی ہیں، انبیاء کی توہین ہو جائے وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوتی ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے۔ تو پیر کے نشان صاحب نے کہا ایسی بے غیرت فقیری پہ مدان رہی ہوں، میں نہیں پتہ فقیری کر سکتا، آپ تو رسول اللہ کے فقیر ہیں۔ عزت مصطفیٰ کی بات آ جائے تو ہمارا سارا کچھ ہی حضور کا ہے، ہمارا ہے کیا؟ سارا کچھ انہی کا ہے، انہی کا ہے، انہی کے لیے۔ تو وہ بات کرتے ہیں جی یہ جو نا صوفیہ نے یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، مولویوں کے پاس علم ہوتا ہے، انہیں تعارف ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنا نقصان ہو گیا ہے، کتنا ظلم ہو گیا، چاہے تو کیا پتا کیا ہوا، چاہے تو کتے کھا کر بھی گئے نا میں نے کمال کیا، مجھے پتہ نہیں کتا حرام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ پتہ خنزیر بھی کھاتا ہے، حرام سمجھ بھی کھاتا ہے، بعد میں پتہ چلے حرام ہے، اس نے اس وقت کمال ہی سمجھا ہے، اور عالم اسے پتہ ہے کمال کہاں ہے، سوال کہاں ہے، وہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بات ہے، اس کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں صوفی
وہ تو کچھ نہیں کہتے، بے ادب آ جائے تو سینے لگاتے ہیں، بدبخت آ جائے تو سینے لگاتے ہیں۔ میں دکھاتا ہوں، تو مجھے غوث پاک سے بڑا صوفی دکھا۔ غوث پاک سے کچھ دور پہلے اور اب تک تو غوث پاک سے بڑا صوفی مجھے دکھا دے۔ قرآن میرے سامنے، شہنشاہ بغداد، غوث اعظم، دستگیر، پیران پیر، حاجی قدمی علی رقبۃ کل ولی شدہ، میرا یہ وہ قدم، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، اور مجھ میں آمنہ کے لال کا قدم ہے، مجھ میں امام الانبیاء کا قدم ہے، اور میرا قدم قیامت تک ہر ولی کی گردن پر۔ یہ ایسے نہیں، پوری سند کے ساتھ غوث پاک نے خود نہیں کہا، آدم ہوئے مالکوں کے کہہ دو تم ہمارے ہو گئے ہو، ہم نے سارا کچھ تمہارا کر دیا، اعلان کرو۔ پھر اعلان کیا تو خود بندی گردن نیچے کر دی، کہا واقعی ہی آپ بات قدم کی شیخ معین الدین اجمیری خراسان کے پہاڑ میں تھے، اور کہاں بغداد، آپ نے جب اعلان کیا آپ نے خراسان کے پہاڑ میں سنا، تو آپ نے کہا یہاں غوث آدم اوروں کی گردن پر ہے، میرے سر پر بھی، میری آنکھ پر بھی ہے۔ یہ ہیں۔ اب سنو پھر غوث پاک، پھر آج کے بعد نرمی نہیں کرو گے توجہ ہو جائے گی تمہاری۔ صوفیہ کا پیغام نقل اس کے در زمان حضرت غوث ثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی، یکی از مشایخ وقت خود را فوق یونس علیہ السلام می گرفت و می گفت من فاضل ترم از یونس و مقام من بالاتر از مقام وی علیہ السلام۔ پس حضرت غوث ثقلین در غضب آمدن و وساطہ کے در دست داشتن، بجانب وی انداختن بر دل وی یا بر سینہ او خورد و در ہما جہاں خلاق شد۔ آپ کہتے ہیں، شیخ عبدالقادر سجد بھی کہتے ہیں، نقل ہے کہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں اپنے وقت کے مشائخ میں سے ایک شیخ کو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر، یہ سمجھو کہ یہ سمجھے کہ اوپر مقام مل گیا اوپر، تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام، اور وہ کہہ رہے تھے من فاضل ترم از یونس علیہ السلام۔ وہ مشائخ میں سے ایک شیخ حضور غوث پاک کے زمانے میں یہ اعلان کر رہے تھے میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سے بہتر ہوں، یوسف علیہ السلام سے، یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ جب یہ کہا وہ مقام من بالاتر است، اور کہا میرا مقام اونچا ہے، میرا حضرت یونس علیہ السلام سے میرا مقام اونچا ہے۔ پس حضرت غوث ثقلین آپ بتاؤ، اب صوفی چپ کر کے بیٹھے، یونس علیہ السلام ہے نا اللہ کے نبی، آپ جہنم میں جا کے چلے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ہم اپنی دکانداری چلائیں، ہم ہاتھ چموائیں، ہم نوٹ جیب میں ڈالیں، یہی ہے نا؟ تو جو بولے گئے یہ تو فتنے باز ہیں، بدبختوں، پڑھو غوث اعظم کو رضی اللہ عنہ کو۔ آپ نے جب یہ اس نے جب بات کی، اللہ کے نبی کی بات تو نہیں، امام الانبیاء کی بات تو نہیں، یہ تو اللہ کے ایک نبی یونس علیہ السلام کی بات ہے، اور یہ وہی بات ہے جو شیطان نے کی تھی، سیم ہے۔ کیا ہے سیم؟ تو آپ سمجھ گئے ہیں، کتنے دن تو سیم بھی شاید گزر گئے ہیں، تو آپ بھی سیم نہ ہو مثل اس نے بھی کہا تھا آنا خیر منہ، اس نے کہا تھا کہ من فاضل ترم از آدم، اور اس نے کہا من فاضل ترم از یونس، تو بات ہوئی کیوں؟ بات تو اس نے آدم علیہ السلام سے کہا میں بہتر ہوں، اس شیخ نے کہہ دیا میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آگے شیخ میں کلام نہیں کر رہے وہ کس حالت میں تھے، لیکن بات وہی تھی جو شیطان نے کی تھی۔ تو اللہ نے کہا فخرج، پہلے وہ اندر ہی تھا، جنت میں تھا، تو جب اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، افضل ہوں، میں فاضل ترم از آدم، تو اللہ پاک نے کہا میں بہتر ہوں، فخر دفع ہو جا، تو ناک تھی تو مردود ہے، اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار پڑتی رہے گی۔ یہ ہے بے نبی کا انجام۔ کوئی کام نہیں ہوتا، نہ چپے دیکھے جاتے ہیں، نہ کپے دیکھے جاتے ہیں، نہ چوڑیاں دیکھے، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ الاسلام، ٹھیک نہ یہ کچھ بھی نہیں گنا جاتا۔ جب بے ادب ہو جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، ہر گھڑی ہر نمبر آپ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ تو یہی جملہ تھا، یہ جملہ اس شیخ نے کہہ دیا من فاضل ترم از یونس۔ جب یہ کہا تو اب دیکھو ربی
یہ آپ کا نور، یہ نور آپ کے دل میں رہے گا. آج پہلا دے دو، آمینہ کے لال مرنا تو بعد میں ہے، پہلے ہی آ جائیں گے. اب دیکھو جب آپ نے یہ سنا غوث الثقلین در غضب آمدت، اس وقت چراغ میں آ گئی. اولیاء سردار اولیاء غوث پاک کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ غوث امان امان، آپ کا غضب بچے گا نہیں. تو آپ غضب میں آ گئے. یہ جملہ سن کر یہ ہے پیر اور وہ ہے پیریں، یہ ہے پیر اور لگتا ہے سیدھا تیر، ایسے چپکاتے ہیں غوث الثقلین. آپ اتنے جلال میں آئے، اتنے جلال میں آئے کہ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا. در دست داشتن جو آپ ہاتھ میں رکھتے تھے، بچانے بے انداز تک اس کے سامنے پھینکا، اس کی جانب جلال میں تھے. وہ جلال ایسے جلال کو پھٹکا کے نہ دیتے. وہ سے پاک کے تو مجمع میں لوگوں کی روح نکل جاتی تھی. کسی گوشت بنا دیا، قطب بنا دیا، کوئی برداشت نہیں کر سکا، اگلے جان چلا گیا. اسے بھی بندہ نے بجھا دیا. جلال غوث پاک، اللہ اکبر. وہ جلال رسول اللہ ہے اور رسول اللہ کا جلال اللہ کا جلال ہے. تو وہ جلال ہے. تو جب غضب میں آئے وہ عصا جو ہے وہ جب غوث پاک نے پھینکا، اس کے دل پر یا اس کے سینے پہ لگا، اس کے دل پر یا اس کے سینے پر لگا. ہما جا ہلاک شد، اسی جگہ ہی بنا بھی نہیں، اسی جگہ ہلاک ہو گیا. اسی جگہ ہی کیا فتویٰ دو گی؟ غوث پاک میں فتویٰ کس پہ لگاؤ؟ لگا سکتے ہو؟ مر جاؤ گے. یہاں نبی کی عزت کی بات ہے. تو نبی کی عزت کے بعد غوث پاک کا جلال اتنا ہے تو جن کے عزت کی ساری عزتیں ملی ہیں، آمینہ کے لال کی عزت کی رکھواتی کیسے کرتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کی ہم بات ختم کر دی ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید جو اگنی ہوگی آپ اس کو بھی ذکر کریں گے. یہ آخری بات جو اس میں ہی اور لوگوں سے بات رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت علیہ السلام ہے یہ ہوا میں اڑتے ہیں. حضرت یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے آپ حیات بھی دیا اور یہ زندہ ہے. حضرت علیہ السلام تو حضرت آپ کو بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے. تو یہ کیا ہوا میں اڑ رہے تھے تو حضور کو صفات رضی اللہ تعالیٰ آواز فرما رہے تھے. جب آواز فرما رہے تھے تو حضرت علیہ السلام اڑ رہی تھی ہوا میں. تو آپ نے فرمایا قف یا اسرائیلی، قف یا اسرائیلی شو واسمع کلام المحمدی. آپ ہوا میں سے ادھر خطاب آپ کر رہے تھے. آپ نے کہا ادھر اس اڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. کہا اے اسرائیلی، اے اسرائیلی ٹھہریے، اڑیے نا، ذرا ٹھہریے. انداز اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی ہیں، انداز اچھا ہو. کہا ہے اسرائیلی ٹھہریے ٹھہریے. اور پھر کیا کہ واسمع کلام المحمدی. دیکھو تو صحیح، شیر مصطفیٰ کلام کر رہا ہے، حضور کا بیٹا کلام کر رہا ہے، عبد القادر کلام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ مجھ میں رسول اللہ بول رہے ہیں، میں ان میں فنا ہو چکا ہوں، اب ان کے جذبے ہیں مجھ میں. قف یا اسرائیلی شو، اے اسرائیلی ٹھہر جائیے اور اسمع کلام محمدی، محمدی کا کلام تو سنیے، اور محمدی کا کلام سنیے. تو مشاعر وقت اس کو یاد کر وصیت دے کر انشاءاللہ وبگفت علیکم بمجلس الشیخ عبد القادر فإنه ينزل في البركات ويحصل من السعادات. تو بحضرت حضرت علیہ السلام آپ مشاعر کو وصیت کرتے تھے. کیا وصیت کرتے تھے؟ مشاعر کو کہتے تھے تم پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مجلس میں رہنا لازم ہے، آپ کی مجلس میں ضروری جاؤ. کیوں؟ کہا اس لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں شیخ جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، شیخ ادھر ہوتے ہیں تو انوار برس رہے ہوتے ہیں، برکات ادھر نہیں ہوتی ہیں، سعادتیں ادھر نہیں ہوتی ہیں. بس اس مجلس کو لازم پڑھ لو. کیوں؟ فإنه ينزل في البركات، اس میں برکتیں بھی اترتی ہیں، ويحصل من السعادات، اس میں دنیاوی سعادت بھی اور ابدی سعادت بھی اس میں نصیب ہوتی ہے. یہ حضرت علیہ السلام کا کلام ہے جس کو نقل کرنے والے شیخ عبد الحق محدث دہلوی، صفحہ 477 جلد 4
مشکات المصابیح کی شرح ہے مؤلف شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری حاضری قبول فرمائے, ہمیں خدائی سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.